السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت کے بارے بتائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہے گی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین بھی اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دیں تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کمواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو میری امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اللہ تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ صدیقہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو ہمیرا کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے،
جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بیچ غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہروں پر اداسی تھی، کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اسی لیے کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کی خبر نہیں تھی۔ اسی لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غم زدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیں۔ آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما لیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے کیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن۔ وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو ان کی امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر بھر کے روں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہوئی گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے بند ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری بات مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں پئیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش تو آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینہ کے راستے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینہ کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کمواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو زین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح الجامع 6649 میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سال جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگا، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل نوجوان بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔